اختر مینگل صاحب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. یہ خان صاحب کی حکومت میں کابینہ شیئر کر رہے تھے. یہ بلوچستان کے عوام اور مارک بلوچ صاحبہ ان سرداروں سے بھی پوچھے, عمران خان صاحب کو یہ لگ رہا ہے, یہ ڈر ہے, یہ خدشہ ہے کہ ان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہوتا ان کو نظر آ رہا ہے. یہ ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو آج کل ہوں کا عالم ہے, بچہ پیدا ہی نہیں ہوا اور آپ کیسے مٹھائیاں پہلے بانٹ رہے ہیں, تو پہلے بچہ تو دنیا میں آنے دے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. آج کے ولاگ میں بات کریں گے کچھ طرح اختر مینگل صاحب کی. انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے پچھلے 10-15 سال میں ان کی کیا پالیٹکس رہی اور بلکہ جو بلوچ سردار ہیں ان کی سیاست کس طرح کی رہی, تھوڑا اس کو ڈسکس کر لیں گے. اور سیکنڈلی بات کریں گے ہم ملٹری کورٹس, بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو یہ لگ رہا ہے, یہ ڈر ہے, یہ خدشہ ہے کہ ان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہوتا ان کو نظر آ رہا ہے, جس حوالے سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رابطہ کیا ہے. کیا موقف اختیار کیا یا اس حوالے سے کیا خدشات ہیں ان کو, یا ان کو جو خبریں ہیں وہ کیا ہیں کہ آنے والے ٹائم میں ملٹری کورٹس کو لے کر یا جو ملٹری ٹرائل ہے اس کو لے کر ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. پہلے یہ خان صاحب والا معاملہ جو ہے اسی کو ڈسکس کر لیتے ہیں. خان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد سے ان کے جو بیانات ہیں وہ تواتر کے ساتھ چینج ہو رہے ہیں, تبدیل ہو رہے ہیں. شروع میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے پکڑ لیا, اوکے فائن, انٹرنل مسئلہ ہے. بعد میں انہوں نے کہا نہیں جی انٹرنل نہیں, یہ تو ان کا جو یہ معاملہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. بعد میں ادارے کی طرف سے آیا جب معاملہ کہ جی یہ ہمارے اپنے بندے, ان کا تو جیسے مرضی کریں, آپ کا کیا تو اوپن ہی کریں گے. پھر خان صاحب نے ایک اور تحفظات کا اظہار کیا کہ جن کو اپروور بنایا جا سکتا ہے, وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں فیض حمید صاحب. اب معاملات اسی طرف بڑھتے خان صاحب کو نظر آئے تو انہوں نے بر وقت یہ فیصلہ کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے. وہاں جائے کہا جی کہ ملٹری کورٹ فیض حمید, ایک نام تو نہیں لیا, ایک جنرل کی گرفتاری, اور ان کو خدشہ ہے کہ ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا کر یہ سارا معاملہ ہوگا اور ملٹری کورٹ میں ان کا کیس لے کر جایا جائے گا. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو رجسٹرار آفس ہے اسے 4 کے قریب اعتراضات لگائے. سب سے پہلے انہوں نے کہا جی ابھی تو معاملہ آیا ہی نہیں, ہوا ہی نہیں, تو آپ نے پہلے بچہ پیدا ہی نہیں ہوا اور آپ کیسے مٹھائیاں پہلے بانٹ رہے ہیں, تو پہلے بچہ تو دنیا میں آنے دے. تو سیکنڈلی انہوں نے کہا جناب یہ جو ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے آلریڈی یہ سپریم کورٹ پاکستان میں زیر التوا ہے, وہاں پر اس کو دیکھا جا رہا ہے, وہاں معاملہ ہوگا تو پھر یہ چیزیں آگے ہوگی. باقی 9 مئی کا واقعات, جو مقدمات, جو معاملات ہیں, جو خبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ ول ڈیسائیڈ کی چیزیں ملٹری کورٹ میں جانی ہے نہیں جانی, تو پنجاب حکومت, تو یہ معاملہ پنجاب کا ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کیا لینے آگے, آپ پنجاب ہائی کورٹ میں جائیں, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو آج کل ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ ایک ہوں کا عالم ہے, مطلب کیسز کو لے کے, ججز کے اپنے معاملات کو لے کے, وہ کراچی کے حوالے سے چیزیں ہو رہی ہیں جو کراچی یونیورسٹی میں جیسے جہانگیری کا معاملہ چل رہا ہے, یا جو اس پہ اگلی سماعت ہونے جا رہی ہے, تو وہاں تو ججز آلریڈی کہنے کی طرح ایک مشکل میں ہیں. تو کیسے وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. یا وہاں جائے گا تو اس کا کیا مستقبل ہوگا اس کیس کا. اب بانی پی ٹی آئی کو خدشہ یہ ہے, جس کی خبریں بھی آ رہی تھیں کہ اپروور بن سکتے ہیں فیض حمید صاحب, کیونکہ پوری عمر سروس کی ہے, سسٹم کا حصہ رہے ہیں, اہم عہدوں پہ رہے ہیں. ادارہ جب کہے گا کہ مہربانی کریں چلیں, اور جو ان کے ذریعے جہاں جہاں فیلڈنگ سیٹ تھی, ایون جو سابقہ خاتون اول ہے بشرا بی بی, ان کے حوالے سے بہت سی چیزیں, فرح بی بی کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں, ملک ریاض صاحب کے بارے میں بہت سی چیزیں ہیں, کن کن لوگوں کو کہاں پلانٹ کیا گیا. تو خان صاحب کو یہ خدشہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ ان کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں. باقی یہ ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. پاکستانی اگر پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں, ادارے کو دیکھیں, تو ادارہ آج جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو کیس تھا, سپریم کورٹ پاکستان نے جس طرح اس کے اوپر فیصلہ دیا, جس طرح اس کو ماضی کی غلطی قرار دیا, اس میں جس لوگوں کے جن لوگوں کے نام آئے وہ آپ کے سامنے ہیں. تو کیا ادارے کے لیے پاسبل ہوگا کہ ایک پاپولر لیڈر, ایک ایکس پرائم منسٹر, اس کو ملٹری کورٹس میں اس کا ٹرائل کیا جا سکے؟ اور ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنے کے لیے جو سمری بھیجنی ہے یا جنہوں نے ملٹری کورٹ کے حوالے کرنا ہے وہ پنجاب حکومت ہے, مریم نواز ہوگی, کیا ان کے ذریعے آ کر یہ ساری چیزیں ہو پائیں گی؟ تو یہ سوالیہ نشان ہے. اگر یہ ہو بھی پائے گا, ہو جائے گا, کر لیں گے, آپ اس کو ایکسپیریمنٹ پورا کر لیں گے, سزا دے دیں گے, لیکن اس کے بعد پھر سول کورٹس آگے مطلب معاملہ آ سکتا ہے, سپریم کورٹس پہ چیزیں دیکھ سکتا ہے. اور سیکنڈلی اگر سزا کاٹنی ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی چھاؤنی میں کاٹنی ہے, وہ بھی اڈیالہ جیل ہی ہوگی, یا لاہور کی کوٹ لکھپت جیل ہوگی, یا میاں والی کی کوئی جیل ہوگی, یا اٹک کی, ملتان کی, فیصل آباد سرگودا کی کوئی جیل ہوگی, بی جی خان کی جیل ہوگی. تو یہ سویلین جیل ہی ہوگی, کہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ سزا ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے, اس کے نتائج کیا ہوں گے, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. افورڈ کر پائیں گے اب یہ ادارہ ہی جانتا ہے, کیونکہ ماضی ہم دیکھ رہے ہیں اور ماضی میں جو غلطیاں ہیں اس کے نتائج آج تک آپ کے سامنے ہیں.
تو ہم اس کا جو ماضی کے نتائج ہے اس میں ایک نتیجہ بلوچستان آپ کے سامنے ہے. بگٹی صاحب کا جو معاملہ وہ آپ کے سامنے ہے. کسرا مشرف صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا وہاں پہ ایک انسرجنسی کی حالت ہے, بلوچ ریزنمنٹ ہے ان کو, ان میں ایک اشتعال ہے, انسرجنسی ہے آج بھی بلوچستان میں. آپ ٹریول نہیں کر سکتے وہاں پہ. ایک جو پنجابی قتل عام ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, لوگوں کے جو تحفظات ہیں وہ آپ کے سامنے. ان حالات میں جب چیزیں اس نہج پہ گئی ہوئی ہیں اور جو ماضی کی غلطیاں ہیں اور کن کی غلطیاں ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے, تو کیا وہ ایک نئی غلطی کریں تو اس کا کیا آگے معاملہ ہوگا. اختر مینگل صاحب نے آج ریزائن کیا ہے. ایک تو ہم بلوچستان کے مسائل پہ ڈسکس کرتے ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں. محروم علاقہ ہے, اس طرح کے ان کے وسائل اس طرح سے ان کو اس کا حق نہیں ملا, تمام حکومتوں نے ان کو اگنور کیا. ایک ڈپرائیوڈ علاقہ ہے, 43-44% پاکستان ہے لیکن پاپولیشن کا بہت چھوٹا سا چنک وہاں پہ رہتا ہے, لیکن جو چنک وہاں پہ رہتا ہے اس کی 75% لوگ جو ہے وہ نوجوان ہے, لیس دین 30 ایئر ہیں. تو آپ نے ایک ایسے علاقے کو ڈپرائیوڈ رکھا ہوا ہے اور اب آپ وہاں پہ گوادر کی صورت میں کچھ کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو لیکن عالمی کچھ مسائل بھی وہاں پہ ہیں. انڈیا کی پینیٹریشن ہو, ایران کے معاملات ہو, یو اے کے وہاں پہ انٹرسٹ ہو, تو یہ جو انٹرسٹ ہے نا ڈفرینٹ لوگوں کے وہ اپنی جگہ وہاں پہ موجود ہے. لیکن جو وہاں پہ بلوچ سردار ہے ان سے یہ کوشچن ہے, وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ پراکسیز حکومت آتی ہے, وہ کہتے ہیں یہاں پہ جو ووٹ کو عزت دو والا معاملہ ہے وہ نہیں ہوتا, ہم جو عوامی وہاں پہ معاملات ہیں وہ نہیں ہے, ایک عام بلوچ جو اس کی کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہے. تو صرف بلوچ سرداروں سے ایک کوشچن ہے کہ جو آپ پراکسی حکومت آتی ہے اس میں وزیر اعلیٰ کون بنتا ہے, اس میں گورنر کون بنتا ہے, اس میں کابینہ میں کون شامل ہوتا ہے. یہ کچھ ٹرائب ہے, اب اختر مینگل صاحب چلے جی, بگٹی ہے, مری ہے, رند ہے, مکسی ہے, کھیتران ہے, تو مطلب کتنے سارے وہاں پہ مطلب جو ٹرائب ہیں. یہ تو چلے آگے بلوچ, پھر جو وہاں پہ آپ کے پشتون ایریاز ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح جو ہے جو پولیٹیشین ہے ہر دور میں انہوں نے مفاد اٹھایا, ہر دور میں وہ پراکسی بنے. اگر کوئی پراکسی بنانے والا ہے تو کوئی بننے والا بھی ہے نا, تو آپ لوگ پراکسی بنتے رہے. یہی اختر مینگل صاحب, ان کے والد عطا اللہ مینگل صاحب اللہ تعالی کی رحمت کرے ان کو, مجھے یاد ہے کہ پرائم منسٹر گیلانی صاحب ان کو ملنے گئے تو انہوں نے ملنے سے انکار کیا, بعد میں ملے اور بعد میں کہا مجھے آپ سے کوئی توقعات نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے. اب مینگل صاحب بھی اسی ڈگر پہ یا اسی نہج پہ پہنچ گئے ہیں. لیکن مینگل صاحب کتنی بار حکومتوں میں رہے ہیں یہ اب آپ نے دیکھنا ہے. یہ خان صاحب کی حکومت میں کابینہ شیئر کر رہے تھے, پھر ان سے الگ ہوئے, پی ڈی ایم بنی, ان کا کیا رول تھا, پی ڈی ایم بننے کے بعد شہباز شریف کو مبارکباد دینے گئے اور ان کو خیر مقدم اور ساری چیزیں وہ آپ کے سامنے ہے. نگراں حکومت میں احتجاج کرتے رہے, اب دوبارہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں. عددی جو ان کی قوت ہے وہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں ویسے بھی مطلب سیٹیں کم ہیں تو وہ زیادہ نہیں ہے, مطلب پارلیمنٹ میں کوئی بڑی پارٹی نہیں ہے, لیکن کیونکہ اہمیت بلوچستان اور وہاں پہ خدشات اور وہاں کی جو انسرجنسی ہے اس کو کیش کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ بلوچ سردار پہلے اپنے لوگوں کو انصاف, تو یہ بلوچ سردار پہلے اپنے لوگوں کو تو انصاف دے لینا جن کو انہوں نے رایا بنا رکھا ہے. وہاں پہ جو جیلیں بنی ہوئی ہے, وہاں پہ جو لوگوں کا معیار زندگی ہے. بلوچ پارلیمنٹ میں جائیں آپ دیکھیں شاہ زین بگٹی کتنے بڑے کانوائے کے ساتھ آتے ہیں اور کون سی گاڑی ہے ان کے پاس. بلکہ ایک میں کچھ دن پہلے یار محمد رند صاحب ہیں, جناب بڑے سردار ہیں, بلوچستان کا بڑا ٹرائب ہے, بڑے ٹرائب میں سے ایک ٹرائب, وہ آئے تو ان کے پاس جو گاڑیاں تھیں ان کو یو اے نمبر پلیٹس لگی ہوئی تھی, لیفٹ ہینڈ ڈرائیو گاڑیاں تھیں 3 سے 4 اور یو اے کا جو ہے وہ نمبر لگا ہوا تھا, ان کو عربک لکھی ہوئی تھی. تو وہ ان گاڑیوں کے اندر سردار صاحب آ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں محرومی کی, اپنے آپ کے محلات, اپنے آپ کے سارے معاملات, وہ عبدالرحمن کھتران کے معاملات ہوں, وہ باقی یہ جتنے لوگ ہیں مریض ہوں. ایک بھائی پہاڑوں پہ چڑھا ہوا ہے, دوسرا بھائی جو ہے وہ وہاں پہ سی ایم ہے. برامداد بگٹی یورپ میں بیٹھ کے پروپوگنڈا کر رہا ہے, باقی ایک سرفراز بگٹی وہاں پہ سی ایم ہے. ایک ہی ٹرائب ہے نا, ایک ہی لوگ ہیں آپ لوگ. تو آپ لوگ پہلے ڈیسائیڈ کریں آپ نے کرنا کیا ہے. ہر بار حکومت میں رہتے ہیں, اربوں روپے کے فرض جاتے ہیں, لگتے کہاں ہیں. یہ بلوچستان کے عوام اور مارک بلوچ صاحبہ ان سرداروں سے بھی پوچھے, یہ بھی قصوروار ہیں اس پورے معاملے کے. وہاں اگر ریاست پاکستان نے غلطیاں کی ہیں تو یہ لوگ بھی وہاں پہ غلطیاں ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں. لیکن چلیں, پاکستان ایک فیڈریشن ہے, فیڈریشن کی مضبوطی کے لیے جو ان کے بلوچ عوام جو ہے وہاں پہ بلوچستان کے جو تحفظات ہیں وہ سم ہو دور ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ.